حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے روزہ دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، ان کے لیے سوائے ایسی کوئی داخل نہ ہوگا۔ پس جب وہ داخل ہو چکیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو اگر اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو چاہیے کہ اس کو 1 یا 2 لقمے ضرور دے، کیونکہ اس نے اس کے پکانے کی تکلیف برداشت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس غلام کے لیے جو اپنے آقا کا خیر خواہ ہو 2 اجر ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ آج اور اپنی والدہ سے حسن سلوک کا معاملہ نہ ہوتا تو میں پسند کرتا کہ میری موت غلامی کے حالت میں آئے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شدید فتنے کے وقت عبادت کرنا اس طرح ہے جیسے میری طرف مدینہ ہجرت کرنا۔ حقوق بن عامر رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان قریب تم پر زمینوں کی فتح کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، پس تم انہیں کوئی شخص بھی تیروں کے بارے میں کوتاہی کی شکار نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہوتی تھی، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے نعمت کے زوال اور عافیت کے پھر جانے اور ناراضگی کے اچانک اترنے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح کو تم میں سے ہر ایک پر اس کے ہر جوڑ کا ایک صدقہ لازم ہے، پس تسبیح صدقہ ہے اور ہر تکبیر صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی چیز بتلا دیں جو کہ میں مضبوطی سے تام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان اللہ کی یاد سے ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور پہلو پر لیٹے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پناہ مانگو
محنت کے ناقابل برداشت مشقت سے، بدبخت کے آنے سے، برے فیصلے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجزی، سستی، بزدلی، بڑھاپا اور بخل سے، اور اے اللہ، میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کی آزمائش سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک روایت میں قرض کے بوجھ اور آدمیوں کی زبردستی کرنے سے کے الفاظ بھی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو مقرر فرشتہ آمین کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے تمہیں اس کی مثل ملے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ کو جب بھی کسی چیز کے بارے میں اس طرح کہتے سنا کہ میرے خیال میں اس کے متعلق یہ ہے، تو وہ اس طرح ہوتا جیسا کہ اپنا خیال ظاہر فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، اس لیے کہ کثرت کلام بے پر کی ہانکنا دل کی سختی کا باعث ہے۔ بے شک لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے دور سخت دل والا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہ بخشوں گا، میں نے فلاں کو بخش دیا اور تیرے عمل برباد کر دیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دھوکہ باز کے لیے اس کے سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے دھوکے کی مقدار کے مطابق ہوگا۔ خبردار، کوئی غداری امیر عام کے ساتھ غداری سے بڑھ کر نہ ہوگی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے کہ دونوں آپس میں ملے اور ایک اس طرف منہ موڑ لے اور دوسرا اس طرف، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کریں، لیکن وہ ان کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے میں اور قطع نکالی میں کامیاب نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا،
یعنی جہنم میں۔ حضرت ابو علی سوید بن مقرن رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں مقرن کے 7 بیٹوں میں سے 7واں تھا اور ہمارا ایک ہی خادم تھا۔ ہم میں سے ایک چوٹے نے اس کو تپڑ مارا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ شریک کر لیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔